سینٹ نے ملک میں 8 فروری کو عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور کر لی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں قرارداد کی منظوری کے وقت 14 سینیٹرز موجود تھے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے اس قرارداد کی شدید مخالفت کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرہ منتنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی۔ تحریک انصاف کے سابق سینیٹر عبدالقادر نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ سینیٹر دلاور خان نے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ اکثر علاقوں میں سخت سردی ہے۔ جے یو آئی فے کے ارکان اور محسن داوڑ پر بھی حملہ ہوا۔ کے پی کے اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے۔ سینٹ میں عام انتخابات 2024 ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظوری پر الیکشن کمیشن کا اہم رد عمل بھی آ گیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سینٹ میں انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد منظور ہونے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایوان بالا میں الیکشن التوا کی قرارداد میں دلائل دینے کا موقع نہیں ملا۔ وزیر اعظم یا کابینہ کی طرف سے الیکشن تاخیر سے متعلق کوئی حکم موجود نہیں تھا۔ نگران وزیر نے کہا کہ الیکشن کرانا، تاریخ دینا، تبدیل کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ قرارداد کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ حقیقی مسائل ہیں، لیکن ہم کسی آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ شیر افضل مربت نے سینٹ کی قرارداد کو آئین پر حملہ اور سراج الحق نے قرارداد جمہوریت کے خلاف سازش قرار دے دی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شیر افضل مربت نے کہا کہ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد منظور کرنا آئین پر حملہ ہے۔ قرارداد کو پاس کرنے والے تمام سینیٹرز پر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے۔ سینٹ آئین کے منافق کوئی قرارداد منظور ہی نہیں کر سکتا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ جمہوریت کی گاڑی پٹری سے اتر گئی تو اسے کون ٹریک پر چڑھائے گا؟ بدامنی کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنا بدامنی پھیلانے والوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ پورا پاکستان 5 سالہ نااہلی کے قانون سے خوش ہے، کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج تو نہیں مگر جلد ہی مختصر فیصلہ سنائیں گے۔ فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات سے متعلق انفرادی کیس ہم نہیں سنیں گے۔ آئین کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی کھو دے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون صادق اور امین ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرنا تو یہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ آ کر فیصلہ کر لے گی کہ کیا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے نااہلی سے متعلق کیس کے فیصلے کے انتظار میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ ملتوی۔ ایبٹ آباد الیکشن ٹریبیونل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ نواز شریف کی طرف سے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہوئے۔ الیکشن ٹریبیونل نے ریمارکس دیے کہ ممبران پارلیمنٹ کی اہلیت کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت کی تفصیل سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ عمران خان فرد جرم عائد کیے جانے کے دوران شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے دوران سماعت الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان کو دھمکیاں دیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کمیشن ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سب کی شکلیں پہچانتا ہوں اور نام بھی معلوم ہے، اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ عمران خان نے ارکان سے کہا تم جس کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہو وہ تمہیں بچا بھی نہیں سکے گا۔ اشرافیہ کا خیال رکھنے کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا۔ اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو سب کی تنخواہیں دگنی کر دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ تقریب سے خطاب، بولے دیگر سیاسی جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں، خواتین پیپلز پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کے گرین سگنلز ملنے لگے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 214 عمر کوٹ سے شاہ محمود قریشی اور بیٹے زین قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ تحریک انصاف کے عمر ایوب، عاطف خان، نعیم پنجوتھا، راجہ بشارت اور حلیم عادل شیخ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ جہلم سے فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فواد چودھری کے خلاف جہلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خود برد کا کیس کی سماعت کی۔ نیب حکام نے سابق وزیر کو عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت عدالت نے فواد چودھری کی جانب سے فیملی سے ملاقات کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے سابق وزیر فواد چودھری کے مزید 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا اور انہیں 9 جنوری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔
नए कोरोना का कोई केस नहीं आया, हम रेड अलर्ट पर हैं। वजीर सेहत नदीम जान ने वाज़ेह कर दिया। सेनेट इजलास में बयान देते हुए निगरान वजीर सेहत ने कहा कि हमने 3 मरतबा एडवाइजरी जारी की है और कोशिश कर रहे हैं टेस्टिंग का लैब सिस्टम अजला में भी लाएं। अवाम में फैलने वाली बीमारी इन्फ्लुएंजा जैसी है। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर होते ही स्टॉक मार्केट को झटका लग गया। स्टॉक मार्केट 881 पॉइंट्स डाउन हो गई। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली उतार चढ़ाव मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंडेक्स 124 पॉइंट्स नीचे आकर 64,514 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 50 पैसे का हो गया। सिडनी टेस्ट में दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 68 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने किया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहले ही ओवर में 0 पर बोल्ड हो गए, जबकि जोश हेजलवुड ने कप्तान शान मसूद को इनिंग्स के दूसरे ओवर में पहली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। बाबर आजम 23 रन बनाकर ट्रेविस हेड की गेंद पर कैच आउट हुए। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया पर मजमूई बरतरी 82 रन की हो गई। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच की इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन और 6 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए।